بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آپ نے پچھلے ایپیسوڈ میں دیکھا حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ ظلم ہوا۔ اس سیریز میں حضرت صہیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آزمائش کا واقعہ پیش کیا جائے گا۔ جس وقت حضرت بلال پر یہ ظلم ہو رہے تھے اسی وقت ان کے قریب ہی صہیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی رسیوں میں باندھ کر جکڑ دیا گیا تھا۔ ان کو چت کر کے عرب کے دو پہلوان ان کے سینے پر کھڑے ہو گئے تھے اور کہہ رہے تھے کہ اے صہیب، خدا کا نام مت لے، زندگی چاہتا ہے تو بتوں کو معبود مان لے۔ ان کی خدائی کا اقرار کر اور ان کے ہی آگے اپنا سر جھکا۔ حضرت صہیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سخت تکلیف میں تھے، جلتی ہوئی ریت پر پڑے تھے، ننگے بدن تھے۔ گرم ریت نے پورے بدن میں چلن پیدا کر دی تھی۔ انہیں مارا جا رہا تھا۔ ان کے سینے پر دو آدمی کھڑے تھے، پسلیاں دبی جا رہی تھی، موت اور زندگی کے بیچ لڑ رہے تھے۔ لیکن اسلام نے ان کے دل کو اتنا سخت کر دیا تھا کہ باوجود اتنی تکلیف کے زبان سے یہی نکلتا تھا ان کے کہ مرتے دم تک اسلام نہیں چھوڑوں گا۔ تم مارو، یہاں تک کہ ہم کو مار ڈالو، لیکن مر جاؤں گا لیکن اسلام نہیں چھوڑوں گا۔ قریش اس نعرے کو سن کر اور زیادہ غضبناک ہو گئے اور انہوں نے ان کے سر کو پتھر سے کچلنا شروع کر دیا۔ آپ کا سر پھٹ گیا، خون بہنے لگا، حواس ختم ہو گئے، آپ بے ہوش ہو گئے۔ آپ نے بے ہوشی کی حالت میں پانی مانگا۔ ان درندوں میں ایک بھی آدمی ایسا نہیں تھا جو آپ کو ایک بوند بھی پانی دیتا۔ حضرت صہیب بے دم ہو گئے، ان کے چہرے پر پیلا پن چھا گیا، آنکھیں گہری ہو گئی اور دھس گئی، جسم بے حرکت ہو گیا مگر سانس ابھی تک چل رہا تھا۔ جس وقت حضرت صہیب بے ہوش ہوئے اسی وقت مکے کی طرف سے شور بلند ہوا۔ جو لوگ بھی وہاں جمع تھے ان میں سے ہر ایک نے ادھر نظر اٹھا کر دیکھا۔ اس طرف سے 100 کفار 3 مسلمانوں کو اور ایک عورت کو گھسیٹتے ہوئے لے کر آ رہے تھے۔ ان کے آگے ابو جہل، ابو لہب، عباس، صفوان، ولید اور بہت سارے اسلامی دشمن نظر آ رہے تھے۔ ان مظلوم مسلمانوں میں ایک حضرت ابو فقی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی تھے۔ حضرت ابو فقی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاؤں میں رسی بندھی ہوئی تھی۔ کچھ آدمی اس رسی کو کھینچتے ہوئے لیے چلے آ رہے تھے۔ آپ کا ننگا جسم ریت پر گھسیٹا جا رہا تھا، تمام جسم چھل گیا تھا، زخموں پر ریت چپک گئے تھے جس سے آپ کو بہت تکلیف ہو رہی تھی۔ جب ان شیطانوں کا گروہ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قریب آیا تو ایک گوبریلا نکل کر رینگا۔ امیہ اسی جگہ کھڑا تھا۔ اس نے آواز دے کر مذاق میں کہا، ابو فقی دیکھ، تیرا خدا یہ ہے۔ ابو فقی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سر اٹھا کر گوبریلا کو دیکھا اور کہا، اے امیہ، مذاق نہ اڑا، میرا اور تیرا ہم دونوں کا خدا وہی ہے جس نے مجھے اور تجھے اور پوری دنیا کو پیدا کیا ہے۔ امیہ نے بگڑ کر کہا، بدبخت، بت ہمارے معبود ہیں، وہ معبود جن کو ہم اور ہمارے باپ دادا برسوں سے پوجتے آ رہے ہیں اور پوجتے رہیں گے۔ حضرت ابو فقی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، پتھر کے بت اپنے ہاتھوں کی بنائی ہوئی مورتی ہے، وہ کیسے خدا بن جائیں گے؟ خدا تو وہ ہے جس کے ہاتھ میں زندگی اور موت ہوتی ہے، جو پانی برساتا ہے، ہوا چلاتا ہے، چھپی اور کھلی چیزوں کو جانتا ہے، وہ اکیلا ہے اور اس کا کوئی شریک نہیں۔ یہ سن کر امیہ کو بڑا غصہ آیا۔ وہ جھکا اور حضرت ابو فقی رضی اللہ تعالیٰ کا گلا پکڑ کر اتنی زور سے گھونٹا کہ ان کی آنکھیں ابل پڑی، چہرہ سانس رک گئی۔ سب نے سمجھ لیا کہ اب حضرت ابو فقی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دم نکل گیا۔ امیہ کھڑا ہو گیا، کھڑے ہو کر حضرت ابو فقی کو دیکھنے لگا۔ اس کے دیکھتے ہی دیکھتے ان کی سانسیں چلنے لگی، چڑھی ہوئی آنکھیں ٹھیک ہو گئی۔ تھوڑی دیر کے بعد انہوں نے آنکھیں کھولی۔ کفار انہیں دیکھ کر سخت حیران ہو گئے۔ امیہ نے کہا، ابو فقی، تمہارا خدا کون ہے؟ حضرت ابو فقی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جواب دیا، وہ جس نے مجھے اور تجھے پیدا کیا ہے۔ امیہ نے کہا، سختیاں سہتا ہے اور خدا کے نام کی رٹ لگایا جاتا ہے۔ حضرت ابو فقی نے کہا، جب تک زندہ رہوں گا تب تک میرے دم میں دم باقی رہے گا، خدا کا نام لیتا رہوں گا۔ امیہ نے کہا، لوگو، ابھی اس کا دماغ ٹھیک نہیں ہے، ذرا یہ بھاری پتھر اس کے سینے پہ رکھ دو۔ ایک بڑا بھاری پتھر قریب ہی پڑا تھا، 5-6 من کا تھا۔ کئی آدمیوں نے مل کر پتھر اٹھایا اور حضرت ابو فقی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سینے پر رکھ دیا۔ پتھر گرم تھا، وزنی تھا اور اتنا بھاری تھا کہ جب ابو فقی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سینے پر رکھا گیا تو ان کی زبان نکل گئی، وہ تڑپ گئے، ہل نہ سکے اور بے دم ہو کر رہ گئے۔ امیہ نے پوچھا، اب بتا کہ خدا کون ہے؟ حضرت ابو فقی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بول نہ سکے، سانس نکلی جا رہی تھی، حرکت کرنے کی طاقت نہیں تھی۔ انہوں نے اشارے سے بتایا کہ خدا وہی ہے جو نیلی چھت پر ہے۔
امیہ کچھ کہنا چاہتا تھا کہ قریب سے ہی دل دہلا دینے والی ایک چیخ سنائی دی۔ پہلی نظر میں دکھائی دینے لگا کہ ابو جہل برچھی لیے کھڑا ہے اور سمیہ کے سینے سے خون کا فوارہ ابل رہا ہے۔ ابو جہل کہہ رہا ہے، کمبخت کنیز کیوں جان دیتی ہے؟ اب بھی اقرار کر، ہبل سب سے بڑا خدا ہے۔ حضرت سمیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سینے سے خون کا فوارہ نکل رہا تھا، چہرے پر پیلا پن چھا رہا تھا، اس پر بھی ان کی زبان پر صرف خدا کا ہی نام تھا۔ انہوں نے کہا، ہبل خدا نہیں ہے، بت ہے، پتھر کی مورتی ہے۔ خدا وہی ہے جو دنیا کو پیدا کرنے والا ہے، آسمانوں اور زمینوں کا مالک ہے، ہر وقت اور ہر جگہ موجود رہتا ہے۔ ابو جہل کا چہرہ غصے سے لال ہو گیا۔ اس نے اور چلا کر کہا، خدا کی دیوانی، دیکھو تیرا خدا تجھے کیسے بچاتا ہے۔ بلا اپنے خدا کو، بلا، آواز دے کر پکار، آواز دے اپنے خدا کو۔ حضرت سمیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، خدا کو چلا کر پکارے یا دھیرے سے، وہ سب دیکھتا ہے، اپنے نیک بندوں کا امتحان لیتا ہے۔ ابو جہل، سوچو، کیا پتھر کی تصویریں جنہیں تم اور تمہارے باپ دادا نے خود بنایا ہے، کیا وہ خدا ہو سکتے ہیں؟ خدا کی قسم، نہیں، کبھی نہیں۔ خدا وہی ہے جو پوری دنیا کا پیدا کرنے والا ہے۔ عزت و ذلت اور موت اور زندگی اسی کے ہاتھ میں ہے۔ ابو جہل غصے سے پاگل ہو رہا تھا۔ اس نے غضبناک ہو کر حضرت سمیہ رضی اللہ تعالیٰ کو زور سے برچھی ماری۔ ان کی زبان سے اللہ کا پیارا نام نکلا۔ وہ لڑکھڑا کر گری، ان کے چہرے پر مردنی چھا گئی، آنکھیں بند ہونے لگی، جسم میں کپ کپی طاری ہو گئی اور وہ اللہ کو پیاری ہو گئی۔ حضرت سمیہ شہید ہو گئی، لیکن درندوں کے دل نہ پسیجے۔ حضرت عمار رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب یہ منظر دیکھا تو ماں کی محبت نے جوش مارا۔ وہ لپک کر اپنی مردہ ماں کے قریب آ بیٹھے اور روتے ہوئے بولے، امی، میں بڑا بد نصیب ہوں، تمہاری کوئی خدمت نہ کر سکا، مجھے بھی اپنے ساتھ لے چلتی۔ اٹھو پیاری امی، اٹھو۔ خدا کا نام لینا کفار چپ چاپ کیسے سنتے؟ جب انہوں نے خدا کا نام لیا، تمام کفار بگڑ گئے، سب ان پر برس پڑے، انہیں لات گھوسوں اور مکوں سے مارنا شروع کیا، اتنا مارا کہ وہ بے ہوش ہو کر اپنی ماں کی لاش کے پاس گر پڑے۔ یہ سب دیکھ کر حضرت یاسیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی قریب آ کر کھڑے ہو گئے۔ بیوی کی موت نے دکھی بنا دیا تھا، بیٹے کے بے ہوش ہونے سے اور بے قرار ہو گئے وہ۔ انہوں نے کہا، بدبختو، تم میں ایک بھی خدا کا بندہ ایسا نہیں ہے جو اس بے گناہ اور بے زبان مخلوق پر رحم کرے۔ خدا کا نام سنتے ہی کفاروں کو غصہ آ گیا، انہوں نے اسے بھی گھوسوں اور مکوں سے مارنا شروع کیا۔ بولے، بیوقوف بوڑھے، خدا کا نام لیتا ہے، خیالی خدا کو چھوڑ اور ہمارے معبودوں کا اقرار کر۔ حضرت یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، ناممکن ہے، مسلمان اس خدا کو مانتا ہے جو سب کو پیدا کرنے والا ہے، ان کا سر بتوں کے سامنے کبھی نہیں جھک سکتا۔ ابو جہل غصے سے بھر اٹھا، بولا، او موت کو دعوت دینے والے، بتوں کے سامنے جھکنا ہوگا۔ حضرت یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، جب تک بدن میں طاقت ہے اور دماغ میں سوچنے کی طاقت باقی ہے تب تک تو غیر ممکن ہے، میرا سر کیا، کسی مسلمان کا سر کسی بت کے سامنے نہیں جھکے گا۔ ابو جہل بولا، اتنا گھمنڈ، اچھا دیکھتا ہوں تو کب تک اپنی ضد پر قائم رہتا ہے۔ یہ کہتے اس نے اپنے 2 آدمیوں کو 2 اونٹ لانے کا حکم دیا۔ لوگ دوڑتے ہوئے گئے اور جلدی سے 2 اونٹ لائیں، دونوں پر اماریاں کسی ہوئی تھی۔ ابو جہل نے کہا، یاسیر، ابھی بھی کچھ نہیں بگڑا ہے، ہمارے معبودوں کو خدا مان لے، بچ جائے گا، نہ صرف یہ کہ بچ جائے گا بلکہ دولت سے مالا مال کر دوں گا۔ کمبخت، زندہ رہ، آرام و راحت سے زندگی بسر کر۔ حضرت یاسیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، دنیا کچھ دنوں کی ہے، آخرت تو ہمیشہ کی ہے، آخرت کا آرام بھی ہمیشہ کا ہے، اور جسے آخرت کی تکلیف پہنچی تو اس نے اپنا سب کچھ کھو دیا۔ اللہ کا فرمان ہے، تم اور جن چیزوں کو پوجتے ہو سب دوزخ کے ایندھن بنیں گے۔ اس کھلے ڈراوے کے بعد حقیقی معبود کو چھوڑ کر بتوں کے سامنے صرف جھکانا مسلمانوں کا کام نہیں ہے۔ ابو جہل نے کہا، ایسا ہے تو اب زبردستی تجھے بتوں کو سجدہ کرایا جائے گا۔ اس نے اپنے آدمیوں کا اشارہ کیا، ان کے آدمیوں نے یاسیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اونٹوں سے اس طرح جکڑ دیے کہ ایک اونٹ کی اماری کے دونوں ہاتھ اور دوسرے اونٹ کی اماری سے دونوں ہاتھ باندھ دیے۔ اس طرح حضرت یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ دونوں اونٹوں کے درمیان لٹک رہے تھے۔ ابو جہل نے کہا، ہمارے معبودوں کو سجدہ کرو گے؟ حضرت یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، آخری سانس تک نہیں۔ ابو جہل نے اونٹ والوں کو اشارہ کیا، انہوں نے دونوں اونٹوں کے سمتوں کو ہانک دیا، اونٹ چلے، رکے
جھٹکا دے کر پھر چلے۔ حضرت یاسر رضی اللہ تعالیٰ کے بازو اکھڑ گئے۔ موت نے ان کو گود میں لے کر ان کی ساری مصیبتوں کو ختم کر دیا۔